اچھا بھائی، فوریکس اور بائنری ٹریڈنگ کا حکم. آن لائن بائنری ٹریڈنگ یا فوریکس ٹریڈنگ شرعاً حلال ہے یا حرام؟ عبد الرحیم صاحب 4 سے پوچھتے ہیں. دیکھیے، آن لائن ٹریڈنگ میں ایک اصول یاد رکھیں کہ سونے اور چاندی اور کرنسی کی جو خرید و فروخت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قبضے کے بغیر آگے آپ کوئی بھی چیز نہیں بیچ سکتے سوائے زمینوں کے، پلاٹوں کے. وہ ملکیت میں آ جانا کافی ہے، قبضہ اس پہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو یعنی منقولی اشیاء ہیں، ایک ایسی اشیاء جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، پلاٹ کو تو نہیں کیا جا سکتا نا. تو جتنی بھی اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، تو ان کے بارے میں صریح حدیث موجود ہے، صحیح حدیث اور صریح حدیث موجود ہے کہ جب تک ان چیزوں پہ قبضہ نہیں ہو جاتا، فزیکلی آپ کا قبضہ یا آپ کے وکیل کا قبضہ نہیں ہو جاتا، آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو انٹرنیٹ پر سونے اور چاندی کی اور جو ڈالر وغیرہ کی یا کرنسی کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس میں قبضہ بالکل بھی نہیں ہوتا. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ڈالر بیچے اور بس یہ فرض کر لیا کہ وہ ڈالر کے آپ مالک بن گئے ہیں. پھر ایک ہفتے بعد ڈالر اگر بڑھ گیا تو جو ہے آپ مجھے پیسے دے دیں گے، گھٹ گیا تو میں الٹا آپ کو دے دوں گا. اس طرح سے ڈفرینس برابر کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ جوا ہے، سٹا ہے، بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. تو گولڈ کی بے میں بھی، گولڈ کی خرید و فروخت میں بھی یہی ہے کہ گولڈ کی خرید و فروخت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کا قبضہ نہیں ہو جاتا آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو فوریکس ٹریڈنگ میں یہی ہو رہا ہے کہ گولڈ اور یہ سب چیزیں جو ہے قبضے کے بغیر ہی آگے بیچی جا رہی ہیں، جو بالکل حرام اور بالکل ناجائز ہے. اچھا، اس میں گولڈ، کرنسی اور جو چاندی ہے، اس کے علاوہ چیزوں میں بھی بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، قبضے کے بغیر بیچ رہے ہیں. جیسے دراز.pk میں اور بہت ساری ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں. OLX میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، اس میں بھی اگر آپ، جیسے میں ایک ویب سائٹ کھولتا ہوں اور میں فار ایگزامپل موبائل بیچتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی ایک ایپل کا موبائل ہے، میں نے آپ کو اتنے روپے کا بیچا. آپ نے، حالانکہ وہ میں نے ابھی خریدا ہی نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے آگے کسی دکان والے سے بات کی ہوئی ہے. تو یہ بے بھی حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ میں جب تک میرا قبضہ نہیں ہوا اور میں نے اپنی ملکیت میں داخل کر کے باقاعدہ فزیکلی قبضہ نہیں لیا، اس نے مجھے ہینڈ اوور نہیں کیا، تو میں آپ کو بیچ نہیں سکتا. تو یہ بھی ناجائز ہے. اس کو جائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو بیچیں نہیں، بلکہ اس سے بکنگ کر لیں کہ بھائی یہ موبائل ہے، یہ میں اتنے کا دوں گا آپ کو. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے کا لوں گا. یہ نہیں کہ میں نے اتنے کا آپ سے یہ موبائل لے لیا، بھائی میں آپ سے یہ موبائل اتنے کا لوں گا، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو کہیں سے بھی لا کے دے دوں گا، یا یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں، کہیں سے بھی لا کے دے دوں گا، بس یہ موبائل میں آپ کو اتنے کا دوں گا. یعنی سودا نہیں ہو رہا، سودے کی بکنگ ہو رہی ہے. بیچا نہیں جا رہا، بیچنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اتنے کا دے دوں گا. تو یہ پھر جائز ہے. پھر آپ نے مجھ سے ایک چیز خریدی کہ بھئی یہ موبائل ہم نے آپ سے 1 لاکھ کا خریدا، یعنی ہم آپ سے 1 لاکھ کا خرید رہے ہیں، خریدا نہیں بلکہ خرید رہے ہیں، آپ ہمیں کہیں سے لا کے دے دیں. تو میں مارکیٹ سے جا کے وہ پکڑتا ہوں اور میں آپ کو جب ڈیلیور کرتا ہوں تو اس وقت پھر یہ خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت موبائل یعنی آپ کو دے رہا ہوں اور آپ سے پیسے لے رہا ہوں، تو یہ خرید و فروخت کا اس وقت عمل ہو رہا ہے. تو جب اس وقت عمل ہو رہا ہے تو وہ چیز میرے قبضے میں بھی آ چکی ہے اور میں اس کا مالک بھی بن چکا ہوں. البتہ اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ چونکہ خرید و فروخت کا عمل اس وقت ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے کسٹمر کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سودا کینسل کر دے، اور میرے لیے بھی جائز ہے کہ میں سودا کینسل کر لوں، کیونکہ ابھی ڈن نہیں ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وعدہ خلافی کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، بری حرکت ہے، لیکن آپ بہرحال 100% اس کے پابند نہیں ہیں کہ آپ اب لازمی خریدیں گے ہی، کیونکہ ابھی خریدا نہیں، آپ کی ملکیت میں نہیں آیا. اور اس سے پہلے اگر ہلاک ہو جاتی ہے وہ چیز ہینڈ اوور کرنے سے پہلے، تو میرا نقصان ہوگا. تو یہ ایک صورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب میں نے تو چونکہ دکاندار سے خرید لی تھی یہ چیز، لہذا اب دکاندار کو میں اگر جا کے کہوں یار وہ کسٹمر تو مجھ سے لے نہیں رہا، تو دکاندار کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ کیا آپ تو مجھ سے خرید چکے ہیں، تو میری بلا سے اب وہ آگے لے یا نہ لے، مجھے میرے پیسے چاہیے. دکاندار کو بھی اس کا حق حاصل ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیچیں نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ چیز اتنے کی دے دیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دکاندار ہے اس کے وکیل بن جائیں. آپ دکاندار سے کہیں تمہارا ایپل کا موبائل یا جو بھی تمہارے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، تم ایسا کرو کہ وہ موبائل جو ہے نا، میری ویب سائٹ ہے، میں تمہارا مال بکواتا ہوں، تو تمہاری طرف سے کوئی وکیل بن کے بکواتا ہوں. تو پھر یہ بغیر قبضے کے بھی جائز ہوگا. پھر آپ اس کے نمائندے ہوں گے،
یعنی شاپ کیپر کی طرف سے آپ نمائندے ہوں گے, اور آپ دونوں یعنی اس کا مال اس کو بکوانے کا اپنا ایک درمیان میں کمیشن رکھ لیں کہ بھائی یہ تمہارا موبائل اگر 1 لاکھ کا بکتا ہے تو اس میں میرا کمیشن اتنا ہوگا, 1 لاکھ سے زیادہ کا بکتا ہے تو میرا کمیشن اتنے % ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھئی جتنے کا بھی بکے گا تو 1 لاکھ تمہارے ہوں گے, اس سے اوپر جتنے کا بکا وہ میرے ہوں گے. یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے اس طریقے سے کمیشن لینا, لیکن بہرحال گنجائش اس کی بھی ہے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ شاپ کیپر سے یہ کہیں کہ میں تمہارا مال بکواؤں گا اور بکوانے کا ایک مخصوص کمیشن طے کر لیں کہ میں اتنے % لوں گا, جتنے کا بکے گا اس میں سے اتنے % میرا. تو یہ ہر سیل پر 10 روپے میرے یا 100 روپے میرے. تو اس طرح سے دونوں کے لنک کے ذریعے جو آپ ایک درمیان میں کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں, اور اس طرح بھی جائز ہے. لیکن یہ کہہ کے بیچنا کہ آپ کے پاس ایک چیز سرے سے ہے ہی نہیں, آپ کا قبضہ یہ ہے تو مگر آپ کا قبضہ نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر, اور آپ اس کو بیچ دیں کہ میں نے تمہیں فروخت کر دی یہ چیز, تو یہ قبضے سے پہلے کی بے ہوگی, یہ جائز نہیں ہوگی. کسی کا ایجنٹ بن کے بیچ سکتے ہیں, خود سے نہیں بیچ سکتے آپ. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پولیس کو بتائیں, انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دے گی, یا کسی قریبی عالم سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے. اچھا بھائی, بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناظم صاحب دہلی سے. داڑھی کٹانا جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے, اور اپنے اختیار سے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے. البتہ کوئی بن جائے تو اس کے پیچھے نماز بہرحال ادا ہو جائے گی. کورونا کی وجہ سے عمرہ رہ جانے کا کفارہ. میں 27 فروری کو عمرے کے لیے جا رہا تھا, ایئرپورٹ پر ہولڈنگ کے بعد میں نے احرام بھی باندھ لیا تھا. اس کے فوراً بعد اعلان ہو گیا کہ عمرے پر پابندی لگا دی گئی ہے. چنانچہ ہم سب نے احرام اتار دیا. کیا ہمارے اوپر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ عبدالحسیب. دیکھیں, صرف اگر احرام کی چادر باندھی تھی اور لبیک یعنی تلبیہ پڑھ کر باقاعدہ احرام میں داخل نہیں ہوئے تھے, تو صرف چادر باندھ لینے سے احرام میں داخل نہیں ہوتے, لہذا وہ اگر آپ نے اتار بھی دیا تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر باقاعدہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ والا پڑھ کے اور زبان سے اس کی نیت بھی کر چکے تھے آپ عمرے کی, تو پھر آپ احرام میں داخل ہو گئے تھے. اور پھر ایسی صورت میں اگر کسی مجبوری سے آپ کو احرام کھولنا پڑا تو شرعاً آپ پر دم بھی واجب ہے اور عمرے کی قضا بھی واجب ہے. دم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو فون کر دیں کہ بھئی مینا میں آپ کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیں, اور پھر جب موقع ملے آپ دوبارہ عمرہ کر لیں قضا کی نیت سے. شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ سکتے ہیں کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہنا درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے؟ محمد اویس انڈیا سے. میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے, کوئی مستند روایت نہیں ہے. باقی یہ کہ غوث اعظم کہنا اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے, غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے. تو جو غوث اعظم کہہ رہا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا تو درست نہیں ہے جب تک کہ اس سے اس کا مفہوم نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے. لیکن اتنی بات ہے کہ اس زمانے میں جب ان کو لوگ ان سے مددیں بھی مانگ رہے ہیں, حاجتیں بھی مانگ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں, تو ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے شرک کی تائید ہوتی ہو وہ بہرحال جائز نہیں ہوگا. تو کم از کم اس زمانے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے اس لفظ میں شرک کی بو بہرحال موجود ہے اور یہ شرک کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو غوث اعظم ان کو کہتا ہے وہ کافر ہے, مشرک ہے, کیونکہ شریعت میں ہمیں ہر لفظ کو اور ہر کہنے والے کے بارے میں حکم یہ کہ اس کا اچھے سے اچھا مطلب تلاش کرو, غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ اس کو. لیکن بہرحال اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس زمانے میں اس کو ہم روکیں گے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرے, کیونکہ اس سے شرک کی بہرحال تائید ہوتی ہے, شرک پھیلتا ہے اس سے.